أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. برادر محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب راؤ محمد ظفر صاحب، جناب مبشر نعیم صاحب، قائدین جماعت اسلامی، جناب چودھری عبد الرحمن صدر جے آئی یوتھ پاکستان پنجاب صوبہ جنوبی، محترمہ بہن غزالہ یاسمین صاحبہ، عاصم گجر صاحب، تاجر برادری کے صدر، مسیحی برادری کی چیئرمین، معزز صحافی حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جب مبشر نعیم نے دعوت دی لیا آنے کا، میرے اور بہت سارے مصروفیات، مجبوریاں، لیکن اچانک میرے سامنے مبشر نعیم کے بھائی مظفر نعیم کا چہرہ تھا جو کشمیر میں شہید ہوئے تھے، اور میں نے سوچا کہ یہ آدمی صرف مبشر نعیم نہیں ہے، یہ ایک شہید کشمیر، شہید اسلام، شہید پاکستان، شہید امت مظفر نعیم کا بھائی ہے. تو اگر اس نے مجھے کہا ہے تو مجھے جانا چاہیے، گاڑی نہ بھی ہو، پیدل جانا چاہیے، لیکن مجھے اس دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. اور آج میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں، چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، آنکھوں میں محبتیں ہیں، زبانوں پر تکبیر کے نعرے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دل دھڑکتے ہیں. ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے، ایک بھائی چارہ ہے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ محبتیں اور اس اندھیرے میں دور دراز سے میری بیٹیوں کا، ماں اور بہنوں کا ادھر آنا، اتنی بڑے تعداد میں جمع ہونا، یہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ محبت ہے. یہ اسلام کا استقبال کر رہے ہیں، یہ اسلام پر نچاور ہونا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے لیے جینا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں. اس محبتوں پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائیوں اور بہنوں، قومی اسمبلی ختم ہو گئی اور صوبوں میں بھی اسمبلیاں ختم ہو گئی ہیں. وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں رخصت ہو گئی ہیں، لیکن گزشتہ 5 سالوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے گہرے اثرات ہمارے معاشرے پر ڈالے ہیں. گزشتہ 5 سالوں کی سیاست پاکستان میں زہریلی سیاست تھی، نفرت کی سیاست تھی، تعصبات کی سیاست تھی، گالی اور گلوچ کی سیاست تھی، الزامات کی سیاست تھی. اور اگر میں گزشتہ 5 سالوں کی سیاست ایک فقرے میں بیان کروں، پی ٹی آئی کی سیاست اور پی ڈی ایم کی سیاست، تو سیاسی افراتفری، معاشی بدحالی، بے انتہا مہنگائی، بے انتہا بے روزگاری، بس آج پاکستان میں جو آگ لگی ہے مہنگائی کا، جو آگ لگی ہے بے روزگاری کا، جو آگ لگی ہے بد امنی کا،
یہی نتیجہ، یہی ثمر ہے، بے ثمر ہے یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست کا۔ لوگوں، صحیح بات یہ ہے کہ آج لوگوں کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، آج چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، والدین کا علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے۔ آج میرے ملک میں موت سستی ہے، دوائی مہنگی ہے، موت سستی ہے، روٹی مہنگی ہے، موت سستی ہے اور زندگی مہنگی ہو گئی ہے۔ میری لڑائی اس ملک میں کرپشن کے خلاف، میری لڑائی اس ملک میں مہنگائی کے خلاف، میری لڑائی اس ملک میں جہالت کے خلاف، میری لڑائی اس ملک میں نفرتوں کے خلاف۔ میں چاہتا ہوں پاکستان ترقی کرے، آگے بڑھے، سپر پاور بنے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب پاکستان میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب حلال رزق کے دروازے کھل جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب نوجوانوں کو روزگار مل جائے اور میرٹ کی بنیاد پر ملازمتیں مل جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اس ملک میں عزت ملے، وقار ملے، سیکیورٹی ملے اور بچیوں کو اچھی تعلیم ملے۔ یہ اس وقت ہوگا جب اس ملک میں مسیحی برادری، ہندو برادری، سکھ برادری اور اقلیتوں کو عزت کے ساتھ پاکستان میں جینے کا موقع ملے۔ میرے لوگوں، ماں اور بہنوں اور بزرگوں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے 5 سال حکومتی کی، بڑے بڑے نعرے لگائے، بڑا منشور پیش کیا، لیکن آج پاکستان کا کون سا شہری ہے جس کو اپنا حق ملتا ہو؟ کون سا نوجوان ہے جس کو میرٹ کی بنیاد پر ملازمت ملتی ہو؟ کون سی ماں اور کون سی بہن ہے جو گھر سے اکیلا نکلے اور اس کو یقین ہو کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا؟ ایک خوف ہے، ایک بدامنی کا لہر ہے جس نے پورے ملک کو اس وقت اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ لوگوں جواب دو کہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں مہنگائی میں کمی آئی ہے یا اضافہ؟ مجھے جواب دو، کیا عام لوگوں کے معیار زندگی برباد ہوئی ہے یا بہتری آئی ہے؟ بے روزگاری میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ کیا بجلی کی بل کے قیمتوں میں اضافہ یا کمی؟ میرے لوگوں، چاروں طرف بربادی ہے، چاروں طرف مایوسی ہے۔ تو مایوسیوں کے اس اندھیرے میں آپ کے لیے امید کی شمع لایا ہوں، امید کی ایک پیغام کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ آج 3 مسائل ہیں، معاشی بدحالی ہے اور اس ملک میں بدامنی ہے اور اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا، اس نے فریاد کی بدامنی کا، دوسرا آیا فریاد کی غربت کا، تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی فریاد کی۔ حضرت عدی صحابی تھے، نوجوان تھے، حاتم کا بیٹا ہے، فرماتے ہیں میں بیٹا تھا کہ حضور نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ عدی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آپ وہ دن دیکھیں گے کہ حضرموت سے خاتون تنہا سفر کرے گی اور مکہ مکرمہ
اور مدینہ منورہ سے واپس جائے گی، سونا اچھالتی ہوئی آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ عدی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آپ وہ دن دیکھیں گے کہ کسریٰ کا تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ عدی اگر آپ کو اللہ نے مزید زندگی دی تو وہ دن بھی دیکھیں گے کہ ایک آدمی صبح زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا اور سارا دن لینے والے کی تلاش میں رہے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک دن راستے میں کھڑا تھا، ایک خاتون اونٹنی پر سوار تھی اور ایک آدمی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس خاتون کے آنکھوں میں غصے کے وجہ سے سرخی برائی اور فرمایا آپ کون ہیں؟ مجھ سے پوچھنے والے کیا سرکار مدینہ نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک خاتون تنہا سفر کرے گی، اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ سرکار نے صحیح فرمایا تھا، سرور کائنات نے صحیح فرمایا تھا، لیکن میرا نام عمر ابن خطاب ہے، میں اس راستے کا چوکیدار ہوں، میں اس امت کا پاسبان ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کسی مسافر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ علی فرماتے ہیں میں نے وہ بھی دن دیکھا کہ جب مسجد نبوی میں کسریٰ کا تاج اور اس کے کپڑے اور اس کا کنگن فرش پر پڑا تھا، اور عمر نے پوچھا بلاؤ اس آدمی کو، سراقہ کو، جس کے ساتھ حضور نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے سراقہ اس دن تمہاری حالت کیا ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے اور ان کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا اور ان کا قمیص تمہیں پہنایا جائے گا۔ اور پھر سراقہ کو تلاش کر کے مدینہ کے مسجد میں حاضر کیا گیا اور وہ کپڑے پہنائے گئے، وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں ڈالے گئے۔ اور پھر فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب آدمی مدینہ میں نکلتا تھا زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے، سارا دن گزرتا تھا، جس کو بھی وہ دینے کی کوشش کرتے تھے وہ اگلے کسی آدمی کا نام بتاتے تھے کہ ادھر جاؤ، اس گلی میں کسی غریب کو تلاش کرو، میرے ساتھ اتنا کچھ ہے کہ مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لوگوں، میں ایک خواب دیکھتا ہوں، میری آرزو ہے کہ وہ دن پھر آ جائے کہ پاکستان میں امن ہو، اور ایک ایسا امن جو دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دن پھر آ جائے کہ ہم خیرات مانگنے کے بجائے دنیا بھر کے مقروض اور غریب اقوام کو صدقات دینے لگ جائے، خیرات دینے لگ جائے۔ میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ میری عدالتوں میں انصاف ہو اور کوئی آدمی، خواہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی جج ہو یا عام پاکستانی ہو، وہ عدالت میں قانون سے بالا تر نہ ہو۔ میں جو انقلاب چاہتا ہوں، میں جو تبدیلی چاہتا ہوں، لوگوں، میں اس ملک میں اسلامی انقلاب چاہتا ہوں، شریعت کا نظام چاہتا ہوں، خلافت کا نظام چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور آج آپ کی اس پاکستان کے 76 سال گزر گئے، لیکن اس 76 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی اسلام کا نظام ہم نے نہیں دیکھا۔ نہ عدالتوں میں قرآن کا نظام ہے، نہ بینکوں میں غیر سودی نظام ہے، نہ تعلیمی اداروں میں اسلامی نظام ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہمارا جغرافیہ بھی تباہ ہو گیا، پاکستان تقسیم ہو گیا، اور بقیہ پاکستان کو بھی خطرہ ہے۔ میں ویسے اپنے تعلیم یافتہ یہاں وکلاء بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ
1860 ہے 1860 ایک قانون تھا انگریز نے بنایا تھا جس کو تعزیرات ہند کہا جاتا تھا، انڈین پینل کوڈ، اور پاکستان بن گیا اسی تعزیرات ہند کا نام پاکستان پینل کوڈ رکھا، اور آج تک وہی نظام ہے۔ 1860 میں ہم نے دیکھا، پھر 1890 میں ادھر انگریز نے ایک نظام بنایا تھا جس کو مجسٹریسی کا نظام کہا جاتا تھا، پاکستان بن گیا اور آج تک وہی نظام ہے۔ پھر 1908 میں ایک ضابطہ دیوانی انڈیا کے لیے، ہندوستان کے لیے انگریز نے بنایا تھا۔ 76 سال پاکستان کی گزر گئے، آج بھی پاکستان اسی انگریز کے بنائے ہوئے ضابطہ دیوانی کے مطابق چلتا ہے۔ پھر لوگوں، آج آپ کے ملک کی سارا جو معاشی نظام ہے وہ 1839 کے ربا ایکٹ کی بنیاد پر چلتا ہے۔ انگریز نے انڈیا میں ربا ایکٹ 1839 میں بنایا تھا، اور صدیاں گزر گئی، ایک لفظ بھی اس میں تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی وہی ربا کا نظام، سود کا نظام۔ کیسے آپ ترقی کریں گے؟ کیسے آپ خوشحال ہوں گے جب اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ نہ کرو، سود میرے ساتھ جنگ ہے اور ہم ہیں کہ بزد ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا سودی نظام اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، لیکن پاکستان ہے جس میں سودی نظام۔ حال یہ ہے وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش ہے، 1973 کا آئین موجود ہے جس میں ربا پر پابندی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہاں سود کا نظام، اس لیے کہ پی ڈی ایم سود خوروں کا مجموعہ، پی ٹی آئی میں سود خور تھے، پیپل پارٹی میں سود خور تھے، جن جرنیلوں نے حکومتیں کی وہ سود خور تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر آج کمزور ہے۔ لیا کے لوگوں، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بچہ لیا میں پیدا ہوا ہے، آپ کی ذل میں پیدا ہوا ہے، وہ بھی حکمرانوں کے بدعمالی کی وجہ سے 3 لاکھ روپیہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا مقروض ہے آپ کے اوپر، 72,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ آج آپ کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ بجلی کے بل کو قسطوں میں ادا کرنے کے لیے بھی میں آئی ایم ایف سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے شہریوں سے بجلی کا بل قسطوں میں لینے کے لیے اجازت دے۔ آپ بتائیں کیا یہ آزاد قوم ہے؟ آپ بتائیں کیا آپ کا وزیر اعظم آزاد قوم ہے؟ اس لیے لوگوں 76 سال آپ کے ضائع کیے ہیں ان جرنیلوں نے، جو کبھی ایوب خان کی صورت میں، کبھی یحییٰ خان کی صورت میں، کبھی ضیاء الحق کی صورت میں، کبھی پرویز مشرف کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط رہے۔ ہر جرنیل نے آنے کے بعد ایک اپنا ویژن دیا ہے، ایک اپنا ڈاکٹرائن کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو گئی اور ایک سویلین حکومت لانے کی ضرورت ہے، تو پھر اختیار قوم کو نہیں دیا، اپنے من پسند اپنے گھملوں میں پلے اور بڑے لوگوں کو تمہاری اوپر مسلط کیا۔ اس لیے پی ڈی ایم بھی اس اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، پی ٹی آئی بھی اس اسٹیبلشمنٹ نے بنائی اور تمہاری اوپر مسلط کی، پیپلز پارٹی بھی ایک انارو کے نتیجے میں آئی، اور آج بھی جو حکومت قائم ہے اگر ایک منٹ کے لیے ان کے سر سے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہٹایا جائے یہ دڑام سے گر سکتی ہے، یہ ایک دن نہیں گزار سکتی۔ اس لیے لوگوں، آج میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میری بات غور سے سنیں۔ آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج فیصلے کا دن ہے، آج کا دن وعدے کا دن ہے۔
کس کے ساتھ وعدہ؟ خالق کائنات کے ساتھ، مالک کائنات کے ساتھ کہ اے میرے مالک ہم نے غداری کی لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ، ہم نے بے وفائی کی پاکستان کے نظریے کے ساتھ، ہم نے بے وفائی کی پاکستان کی جغرافیہ کے ساتھ، تو اللہ کے ہاں توبے کا دروازہ کھلا ہے، آؤ مل کر توبہ کرتے ہیں کہ میرے رب میرے ساتھ ایک دن ہے یا ایک گھنٹہ ہے یا 100 سال کی زندگی باقی ہے، ہم پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں گے۔ انقلاب کاروان انقلاب کاروان انقلاب کاروان انقلاب، ہاں ظلم و جبر کے خلاف آؤ پھر نکل پڑے، جنہوں نے لوٹا ہے وطن انہی سے آؤ اب لڑے۔